میرا نام منیب ہے. سوال یہ تھا کہ جیسا کہ آپ نے بیان میں جنت اور دوزخ کے بارے میں فرمایا، اس میں یہ ہے کہ دنیا میں بھی جیسے سامنے جو چیز جو نفع نظر آتا ہے وہ اس کے بارے میں وہ زیادہ آسان ہوتا ہے لینا، اس کے بارے میں ذہن زیادہ جلدی اس طرف جاتا ہے. تو ہمیں جنت کا تو فی الحال ایسا ہے کہ ہمیں جنت نظر تو نہیں آ رہی، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چیزوں سے آپ رکو تو اس کے لیے آپ کو جنت اس میں ملے گی. تو اس کے بارے میں کیا اس کے ذرا تشریح اس کے ذرا کر دیں. آپ نے جو سوال کیا کہ جنت اور جہنم ہمیں نظر تو آتے نہیں ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ ایمان لانا بھی مشکل ہے، اور اس کے لیے پھر اس کے حصول کی کوشش میں قربانی دینا بھی مشکل ہے. تو دیکھیے، اگر جنت اور جہنم دکھا دی جاتی پھر تو امتحان نہ رہتا، آزمائش نہ رہتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. فرمایا ہم نے دکھائی تمہیں دنیا ہے، جنت نہیں. بتائی جنت ہے، دنیا نہیں. بتایا یہ ہے کہ یہ اصل جنت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ صرف دکھانے کی چیز ہے اور تم سے چھن جائے گی. تو ہمیں اگر دنیا نظر آ رہی ہے، آخرت نظر نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ ہے آزمائش. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ انہیں دلائل کی دنیا میں یہ سمجھ میں ہی نہ آئے کہ جنت برحق ہے یا نہیں، بلکہ اس پہ دلائل اتنے قائم کر دیے کہ آپ کسی شے کے مشاہدہ کر کے تو اس کا انکار کر سکتے ہو، مگر ان جب دلائل کو جو قرآن مجید نے بیان کیے انہیں آپ دیکھیں گے تو نہ جنت کا انکار کر سکتے ہیں نہ جہنم کا. میں مختصر لفظوں میں 2-4 دلائل دیتا ہوں. فرمایا کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کہ اگر آخرت نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، انسان کو ایسے ہی پیدا کیا ہم نے کہ جو چاہے کرتا پھرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک کھیل تماشے کے لیے بنایا ہے، صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے. معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، ٹائم پاس کرنے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو. ظاہر ہے پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. فرمایا سب کچھ تمہارے لیے. پوری کائنات کا مقصد سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے انسان. تو انسان کو بھی تو کسی کام کے لیے بنایا ہوگا نا. اگر آپ آخرت کی جنت اور جہنم اور آخرت کی جزا اور سزا کا تصور نکال دیتے ہیں تو پھر آپ نائٹ کلب میں ناچیں، آپ شراب پئیں، آپ زنا کریں، آپ قتل کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا میں تو سزائیں محدود ہیں اور ہر ایک کو ملتی بھی نہیں ہیں. جو طاقتور ہوتا ہے اسے سزا نہیں ملتی، کمزور چاہے اس کا جرم نہ بھی ہو پھر بھی سزا مل جاتی ہے. تو یہ دلائل قرآن مجید نے قائم کیے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس پہ پھر نشانیاں رکھی جاتی ہیں. ہم اور بھی بہت سی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر نشانیوں کو دیکھ کر ہم ایمان لاتے ہیں. آپ جب ہائی وے پہ سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ پہ ایک علامت ہوتی ہے کھائی کی، اسپیڈ بریکر کی. آپ کو اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا لیکن آپ اس علامت کو دیکھ کے، سائن بورڈ کو دیکھ کے اپنی گاڑی کی رفتار آہستہ کر لیتے ہیں. اب وہاں کوئی دلیل دے کہ مجھے چونکہ اسپیڈ بریکر نظر نہیں آ رہا، مجھے کھائی نظر نہیں آ رہی، میں چوتھے گیئر میں اسی طرح چلاتا رہوں گا جب تک میں دیکھ نہ لوں. تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی جب دیکھو گے تو پھر بریک لگانے کے قابل نہیں رہیں گے آپ، اور آپ کو بریک لگانے کا موقع نہیں ملے گا. یہ اسی لیے پہلے نشانی دکھائی جا رہی ہے کہ جب دکھائی جائے گی، آپ کو اصل چیز دکھائی جائے گی، تو پھر آپ کے پاس بریک لگانے کا ٹائم نہیں ہوگا. تو اللہ نے بتا دیا کہ جزا اور سزا کا دن جب دکھایا جائے گا تو امتحان کا دن ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے اللہ نے دکھایا نہیں. اور دکھا دیں تو ساری دنیا چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے. کیونکہ جنت اتنی حسین ہے اور جہنم اتنی وحشتناک ہے کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر اس میں جانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جنت کوئی بھی دیکھ لے تو اس سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن مجید میں الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ نیک اور پرہیزگار وہ ہیں جو ہماری باتوں پر یقین کر کے غیب پر ایمان لے آئیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھایا نہیں مگر نشانی اور دلائل سے اس کو ثابت کیا. یہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اللہ پاک نے کہ جو اپنی نفس کو روک لے گا بری خواہشات سے، تو سوال یہ کہ اللہ پاک نے بری خواہشات کا مادہ انسان میں ڈالا ہی کیوں؟ نہ مادہ ہوتا نہ انسان بری خواہش کرتا، یا اس کی طرف لپکتا یا شیطان اس کو پرگلاتا اس بات پہ. جب اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے گناہوں سے اور ناجائز باتوں سے، تو اللہ نے انسان میں ناجائز چیزوں کا، ناجائز خواہشات کا جذبہ کیوں رکھا ہے؟ دیکھیے آپ کے سوال کا بھی تقریباً وہی جواب ہے جو ان کے سوال کا ہے. کسی کو آزمانے کے بعد سزا دی جاتی ہے اور آزمانے کے بعد اچھا بدلہ دیا جاتا ہے. اور آزمائش جب ہی ہوتی ہے جب آپ کے اندر برے کام کرنے کی بھی صلاحیت ہو، اس کا بھی جذبہ ہو اور اس سے بچنے کا بھی جذبہ ہو. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے دل میں برائی کا جذبہ بھی رکھا اور بچنے کا جذبہ بھی رکھا.
دیکھیے یہاں بھی برائی کو اللہ نے پہلے ذکر کیا اور تقویٰ کو بعد میں، اس لیے کہ تقویٰ نام ہی برائی کے جذبے کو کچلنے کا نام ہے تقویٰ۔ اگر آپ کے اندر برائی کا جذبہ ہی نہیں ہوگا تو بچنے پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ ایک اندھا ہے، نابینا ہے، وہ کیا بد نظری کرے گا؟ ایک آدمی ہے جس میں حرام کھانے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اسے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ حلال بھی نہیں کھا سکتے، آپ ڈرپ پہ چلیں گے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ چوری نہ کرنے کا اسے ثواب مل رہا ہے؟ وہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ ایگزامینیشن ہال میں اسی کو بٹھایا جاتا ہے جو پرچہ حل کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور فیل ہونے کی صلاحیت بھی ہو، اس میں محنت کی ہوگی تو پیپر کو حل کرے گا اور محنت نہیں کی ہوگی تو فیل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ امتحان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ میں دونوں جذبے نہ رکھے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر بھی برائی کا جذبہ تھا مگر اس نے اللہ کے خوف سے اس جذبے کو قربان کیا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کے سوال کے جواب کو مکمل کرتا ہوں کہ دیکھیں فرشتوں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم، کیونکہ فرشتوں میں نہ برائی کا جذبہ ہے اور نہ انہیں برائی کی خواہشات پیدا ہوتی۔ فرشتوں کو بھوک ہی نہیں لگتی، لہذا فرشتوں سے یہ سوال ممکن نہیں ہے کہ آپ نے جو روٹی کھائی تھی حلال پیسوں کی کھائی تھی یا کسی کی جیب کاٹ کے کھائی تھی۔ وہ کہے گا مجھے حلال ہو یا حرام مجھے روٹی کی حاجت ہی نہیں ہے۔ انسان کے لیے مسئلہ ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں دوسرے کی جیب سے روٹی چھین لوں، کیونکہ جیسے اس کو بھوک لگ رہی ہے آپ کو بھی لگ رہی ہے۔ اب یہاں اگر آپ حلال پر قناعت کرتے ہیں تو آپ کامیابی کے مستحق ہوں گے، اور اپنی خواہشات کو کچل کے حلال پہ قناعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ چوروں چکوں کی طرح دوسروں کی روٹیوں پہ نظر ڈالنا شروع کر دیں، دوسروں کی دولت پہ، تو آپ اس امتحان میں ناکام ہوں گے۔ تو دارالامتحان بنایا ہے اس لیے اللہ نے دونوں جذبے انسان میں رکھے۔